اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور بزدلانہ حملہ ہوا تھا، امپورٹڈ حکومت کی نااہلی اور نکما پن اور نکھٹو پن کے حوالے سے آج سے ہفتہ پہلے ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، لیکن اس قرارداد کو کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی نے پاس کی تھی، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اور کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ اس کے حوالے سے آج ایک دفعہ پھر پنجاب اسمبلی، پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک دفعہ پھر قرارداد پاس ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پاکستان کی عوام کا تقریباً 75 سے 80% جو حصہ ہے وہ عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے، عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے۔ عمران خان صاحب ایک نجات دہندہ کے طور پہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جانے مانے پہچانے اور گردانے جا رہے ہیں۔ تو جو 75 سے 80% ماس مائنڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو لیڈر، اس کے اوپر قاتلانہ حملے پہ ایک دفعہ قرارداد پاس ہوئی، کوئی کسی قسم کا رزلٹ نہیں آیا۔ آج دوسری دفعہ قرارداد پاس ہوئی ہے اور ہم نے وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے اور پاکستان کے انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور اس وقت پوری پاکستانی قوم ارشد شریف کے کیس میں، اعظم سواتی صاحب کے کیس میں اور خصوصاً عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے والے کیس میں پوری پاکستانی قوم ہر طرف سے مایوس ہو کر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی، عمران خان صاحب بھی، عوام بھی، پی ٹی آئی کے کارکنان بھی، ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے عدالتی سسٹم اور پاکستان کی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی بقا، پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کی نیک نامی میں اس موقع کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کا ایک امتحان ہے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کے عدالتی سسٹم اور عدالتی سسٹم کے ارباب بست و کشاد، میں ان کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں گا۔ 1939 سے لے کے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم تھی، اور اس دوسری جنگ عظیم کے پہلے 2-2.5 سالوں میں جرمنی کی فضائیہ نے اور جرمنی کی بری فوج نے انگلینڈ کا جناب دھڑم تختہ کر کے رکھ دیا، انگلینڈ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انگلینڈ کو زمیں بوس کر کے رکھ دیا، اکانومی تباہ، انفراسٹرکچر تباہ، عمارتیں تباہ، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ اس موقع پر برطانیہ کے جو ارباب بست و کشاد اور لیڈرشپ تھی وہ بیٹھی تھی اور صلاح مشورہ کر رہی تھی کہ کیا ہمیں جرمن قوم کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے، کیا ہمیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ چرچل نے ایک بڑی زبردست بات پوچھی تھی اور کہی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا برطانوی عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ تو جواب آیا کہ بالکل برطانوی عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر برطانوی عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی برطانیہ کو زمیں بوس اور برطانیہ کو اپنے قدموں پہ نہیں بٹھا سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہ ایک محض تاریخ کا ایک فقرہ یا ایک کلمہ یا ایک جملہ یا ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے روز اول سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ کسی ریاست، کسی معاشرے، کسی سوسائٹی، کسی ملک کے اندر اگر عدالتیں انصاف فراہم کریں گی تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اور وہ ملک جو ہے وہ سروائیو بھی کرتے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ قائم اور دائم بھی رہتے ہیں۔ اور جن عدالتوں کے، جس معاشروں کے اندر، جن ملکوں کے اندر، جن قوموں کے اندر وہاں کی عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میری قابل احترام چیف جسٹس صاحب سے التجا ہے کہ خدارا پچھلے 10 دن سے ہم اس وقت پورے پاکستان کے اندر کھجل ہو رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا لیڈر کہ جو 80% عوام جس کو اپنے ماتھے پہ سجا کر، اپنے کندھے پہ بٹھا کر، اپنے سروں پہ بٹھا کے، اپنے سینے سے لگا کر اور اپنی پلکوں پہ سجا کر پھر رہی ہے، اگر اس 80% پاپولیرٹی رکھنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے
کے حوالے سے نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، نہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جو اس کے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر ہم کہاں پہ جائیں؟ ہم کہاں پہ جائیں؟ امپورٹڈ حکومت سے تو جناب ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی امید نہیں ہے، اور آج اسمبلی کے اندر بھی ان کے ایک نون لیگ کے ممبر نے اس انداز سے امپورٹڈ حکومت کے نام کے اوپر احتجاج کیا جیسے یہ ان کی چھیڑ ہے، اور چھیڑ نہیں ہے، حقیقتاً امپورٹڈ حکومت ان کے لیے بھی گالی ہے اور عوام کے لیے بھی گالی ہے اور پاکستان کے لیے بھی گالی ہے۔ یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے جس کا وزیر اعظم بھی باہر، جس کا وزیر خارجہ بھی باہر، جس کے آدھے منسٹر اس وقت باہر گھوم پھر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے پاکستان کے حالات کیا ہیں، انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے حالات کیا ہیں، انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ارشد شریف کیس، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی صاحب کا کیس، لانگ مارچ اور اسی طریقے سے باقی تمام ایشوز کے حوالے سے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور کس سائٹ پہ جا رہا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور جناب گھومنا پھرنا، جناب انہوں نے پوری دنیا کو شالامار باغ بنایا ہوا ہے، جناب آؤٹنگ ہو رہی ہے، پکنک منا رہے ہیں، موج میلہ ہو رہا ہے، اور سرکاری دوروں کے اندر بھی جناب چارٹرڈ طیارے ہائر کر کے جناب 40 سے لے کے 80 بندے فیملی سمیت جناب سرکاری خرچے پہ دورے کر رہے ہیں، وہ تو اس موج میلے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ملک انتہائی دگرگوں حالت میں ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی یہ جو ابھی ہمارے سارے فاضل ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے اندر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر یہی مطالبہ کرنے اور یہی اپنا غم بیان کرنے گئے ہیں کہ بتائیں ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا۔ آج بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر پارٹی چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر واضح اکثریت رکھنے والی عددی پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر اور ریاستی اسمبلیوں کے اندر پارلیمنٹ ان کے جناب ممبران اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اکثریت تھی، اور عوام کے اندر جو اس کی جناب شنوائی ہے اور عوام کے اندر جو اس کی پذیرائی ہے اس کے حوالے سے بھی نمبر 1 پارٹی، وہ پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ عدالت گئے ہیں، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پاس، لاہور رجسٹری کے پاس، کہ بتائیں جناب ہم کہاں پہ جائیں، ہم کس سے انصاف مانگیں، ہم کس سے اپنا حق مانگیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی عجیب و غریب سچویشن ہے اس وقت ملک کے اندر، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ عدالت عظمیٰ جوڈیشل کمیشن بنائے، امپارشل جوڈیشل کمیشن ہو، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست آئی ہے اس کے مطابق پراپر انویسٹیگیشن ہو، اس میں کیا دودھ کا دودھ اور کیا پانی کا پانی، سارا کچھ جو ہے وہ تطہیر کی جائے، اور اگر یہ عدالت اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اور پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ خان صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی جو ہے ایک جو عمران خان صاحب کی طرف سے نیا بیان آیا ہے کہ امریکی دھمکی اور خط کو جو ہے ماضی کا قصہ جو ہے نظر انداز کر کے جو ہے آگے چلا نہیں، اس کو غلط انداز سے جو ہے وہ میڈیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 3.5 سال آپ نے حکومت کی ہے اور اعتماد کی بلندیوں کو، تمکنت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، آج آپ اتنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں ان اداروں سے جن اداروں پہ آپ کو ناز تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ادارے کے اوپر ہم نے نہ کوئی، یہاں پہ میں نے ابھی جو گفتگو کی ہے، کیا کسی ادارے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میں تو حیران ہوں، آپ ماشاءاللہ جانا ساری پوری بات سنو، عدالت ہے، عدالت ہے، عدالت سے جو ہے وہ مطالبہ نہیں کریں گے تو طالبان بن جائیں، ہاتھ میں بندوق اٹھا لیں، تب آپ خوش ہوں گے، تب پاکستان جنا آپ کے سوال کے مطابق جنا ہم اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے جنا اپنا حق جنا وہ اسٹریٹ جسٹس شروع کر دیں۔ تو جناب ہم طالبان نہیں ہیں، ہم بنانا ریاست بنانے والے اور ماننے والے نہیں ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کو مانتی ہے، پی ٹی آئی کی ورکر بھی اور پی ٹی آئی کا ووٹر بھی آئین اور قانون کا علم بردار بھی ہے اور عملدار بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم قانون سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا حق دیں۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ جو حملہ ہوتا ہے عمران خان پر وزیر آباد میں ہوتا ہے، جو ایف آئی آر درج کرنی ہے وہ پنجاب حکومت نے کرنی ہے، وفاقی حکومت کا عمل درآمد نہیں ہے، تو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کیوں نہیں ایف آئی آر آپ درج کروا رہے؟ یہ تو آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے۔ اور دوسرا یہ بتا دیں کیا کاف لیگ کے ارکان بھی آپ کے ساتھ آج سپریم کورٹ رجسٹری گئے ہیں؟ کاف لیگ کے ارکان بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ رجسٹری میں گئے ہوئے ہیں، سارے آئے ہوئے تھے۔ دوسری چیز، میں پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم 6-7 پریس کانفرنسز راولپنڈی کے اندر کر کے یہ بتا چکا ہوں، آج یہاں پر لاہور پنجاب اسمبلی کے باہر بھی آپ کو بتا دوں، صوبوں کے اندر 21ویں اور 22ویں گریڈ کے جو افسر ہوتے ہیں، چاہے وہ صوبے میں تعینات ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہوتے ہیں،
और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो वफाक के मातहत होती है। चीफ सेक्रेटरी और आपका आईजी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होके वफाक को जो है वो जवाबदेह होते हैं। तो ये जो 21वें और 22वें ग्रेड के अफसर और जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का जो किरदार है, इसको इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत इस पूरे इशू के ऊपर डर्टी गेम करती रही है और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।